ہمارے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع کرنا یہ سحری ختم ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو ہم روزہ کھول لیتے ہیں اس کا تعلق بھی اذان کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ کھاتے رہتے ہیں جیسے سحری کے اندر کھاتے رہیں سحری کے ٹائم میں، اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو بعض اوقات تو یہاں تک ہم سنتے ہیں کہ ابھی جلدی جلدی اذان ہو رہی ہے، جلدی جلدی کھا لو پی لو جب تک کہ اذان ختم نہ ہو۔ تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، اور بعض اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، فلاں مسجد کی باقی ہے، اور کھاؤ پیو جلدی جلدی۔ تو اس طریقے سے کرنے سے یاد رکھیں کہ روزہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں وقت کے ساتھ ہے۔ اور میں پہلے آپ کو مسئلہ بتا چکا ہوں کہ روزے کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ختم ہونے کے بعد، جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ اگر کوئی لفظ اللہ اکبر بھی سحری ختم ہونے سے پہلے کہہ دے، باقی چاہے پوری اذان بعد میں کہہ دے، یہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تاکہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو گویا کہ جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ سحری بند ہونے کے بعد ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جس نے کھایا پیا اذان کے بیچ میں، اس نے گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو سحری بند ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے گا تو یہ لازم سی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ غلط فہمی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس پر یہ ضرور ہے کہ کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا ہوگی، اور وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو اس قسم کے جرأت مند لوگ ہمیں ملتے ہیں بعض اوقات، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو شروع سے ایسا ہوتا آیا، یہ کہاں سے نیا مسئلہ آ گیا؟ مسئلہ نیا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ سیکھنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی، تو لہٰذا وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جہالت کے سبب ایسا ہوتا تو صرف قضا تھی، کفارہ نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی جان بوجھ کر اذان کے دوران کھائے گا پیے گا مسئلہ پتہ ہونے کے بعد، تو پھر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور کفارہ آپ کو پتہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، 60 روزے، اور ایک روزہ قضا کا، وہ چاہے علیحدہ رکھ لیں، لیکن جو قضا کے روزے ہوتے ہیں، جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں، یہ 60 کے 60 لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان سے چھوٹ گیا دوبارہ نئے سرے سے گنتی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، لیکن پہلے روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس پہ قدرت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو بڑی جرأت مندی کے ساتھ بعض اوقات شریعت کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر اور خود شرعی مسائل کا از خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان شرعی مسائل کے حل کی بنیاد اپنے گھر کے رسم و رواج کو بناتے ہیں یا عام لوگوں کے عمل کو بناتے ہیں، یاد رکھیں اس سے بڑی تباہی پیدا ہوتی ہے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں۔